تو شخصیات کا ادب ہے، کام کے کرنے کا ادب ہے، موقع محل کا ادب ہے، رائٹ. تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کچھ سیریز جو ہیں ہم آداب پہ کریں گے، دینی آداب پہ کریں گے انشاءاللہ. اور آف کورس سب سے پہلی چیز جو ہمیں ادب کے مضمون میں کرنی چاہیے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ کے بعد جو ادب کرنے کو کہا گیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں نبی کریم علیہ السلام کے آداب کے بارے میں بات کی ہے. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ یقیناً سب کچھ سنتا بھی ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے. ان آیات کا کچھ شان نزول ہے. یہ جو پہلی تقریباً 5 آیات ہیں سورۃ الحجرات کی، اس کا کچھ شان نزول ہے. ایک دفعہ میں مختصر بات کروں گا کہ کچھ ڈسکشن ہو رہی تھی. ایک قبیلہ تھا، ان کے امیر کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا کہ ان کا امیر کس کو منتخب کیا جائے. تو 2 صحابہ تھے، ان کے بارے میں انہوں نے اس کے بارے میں ڈسکشن شروع کر دی اور نبی کریم علیہ السلام موجود تھے. ایک نے ایک رائے دی. ابھی نبی کریم علیہ السلام نے ابھی تک پوچھا نہیں تھا کہ آپ کا مشورہ کیا ہے. ان کے مشورہ مانگنے سے پہلے کسی نے ایک رائے دے دی. دوسری صحابی نے ایک اور رائے دے دی. پہلے نے ان کے بارے میں بات کی، انہوں نے ان کے بارے میں بات کی، تو تھوڑی سی بات بڑھ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سکھا رہے ہیں صحابہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین. صحابہ کی خوبصورتی یہ تھی کہ ان کو جب بھی کوئی چیز سکھائی جاتی تھی ان کا رسپانس ہوتا تھا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہی تو خوبصورتی تھی صحابہ کی. اور منافقین کیا کہتے تھے؟ سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں. تو دیکھیے، جو بندہ سنتا ہے، سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور اگر کوئی سنے اور اس پہ عمل نہ کرے تو یہ تو نہایت خطرے کی علامت ہے. تو anyway یہ آیات نازل ہو گئیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے مت بڑھا کرو. دیکھو، آپ کو یہ ڈسکشن پہلے نہیں کرنی چاہیے تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کوئی بات رکھتے، اس کے بعد مشورہ مانگتے تو تب تو ٹھیک تھا، لیکن آپ نے پہلے کر لی. آئندہ ایسا نہ کیجیے گا. تو ادب سکھا رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پہلے آگے مت بڑھا کرو، یعنی ان سے پہلے کوئی چیز نہ کیا کرو، ان سے پہلے بات نہ کیا کرو، ان کے آگے مت چلا کرو. ان کی اگر کوئی کھانا ہے تو پہلے خود نہ لیا کرو، پہلے ان کو لینے دیا کرو. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے. بات کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ان سے بلند آواز سے بات مت کرو اور نہ ہی ایسے زور سے بولو جیسے آپس میں بولتے ہو. ان کا ادب کرو. یہ آیات مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ مبارک کے بالکل اوپر لکھی ہوئی ہیں. وہاں پہ جا کے تو یقین جانیں، جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے ادب کے مارے. انسان کا سر جھکا ہوتا ہے ادب سے. تو لیکن آپ تصویر دیکھتے ہیں اس کی، تو یہ ساری آیات مبارکہ بالکل روضہ مبارک کے اوپر لکھی ہوئی ہیں ان آداب کی. اور
کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ آپس میں کچھ ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں کہ جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہو. لوگ وہاں پہ سیلفیز لے رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے یہ آداب نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر ان کے ساتھ ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ویسے ہی ان کی وفات کے بعد، ان کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی یہ سارے آداب ان کی جو قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، اس کے ارد گرد بھی انہی آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ بھی خوش قسمت ہیں، ان کو روضہ مبارک کی حاضری نصیب ہوتی ہے، بہت خوش قسمتی کی بات ہے. وہاں جا کے سلام کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، ان پہ وہاں جا کے درود پڑھنا وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پہ جا کے اپنی آوازوں کو پست رکھیں، آپس میں باتیں نہ کریں، پلیز وہاں پہ سیلفیز نہ لیں، پلیز وہاں پہ فوٹوگرافی مت کریں. وہاں پر ادب کے ساتھ جا کر سلام پیش کریں، وہاں پر درود کی کثرت کریں، بہت ادب کے ساتھ وہاں پر رہیے. اور جب تک اللہ تعالیٰ موقع دے وہاں پر رہنے کا، درود و سلام پڑھنے کا، وہاں پہ رہیے. اپنی طرف سے بھی پیش کیجئے، جو آپ کو سلام کے لیے کہیں درخواست کریں ان کی طرف سے بھی سلام پیش کیجئے وغیرہ وغیرہ. اور پھر نہایت ادب کے ساتھ وہاں سے نکل جائیے. پلیز ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں. جو آخری آیت کا ٹکڑا ہے وہ نہایت ہی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان آداب کو تم ملحوظ خاطر نہیں رکھو گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو پتہ ہی نہ چلے. بہت ہم نیکیاں کر رہے ہیں، یہ تہجد بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھی، اوابین بھی پڑھی، اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا، اور بہت کام جو ہم کرتے رہتے ہیں اللہ کی خاطر آخرت کے لیے. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پہنچو اور پتہ چلے کہ تمہارے اعمال ہیں ہی نہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کیا. علماء تفسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تو بہت خطرناک وعید ہے، اور ہمارے دین کے اندر جو نیک اعمال کیے جائیں ان کے ختم ہونے کی تو ایک ہی وجہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان ہی سلب ہو جائے، کسی کا ایمان ہی چلا جائے. تو اس ضمن میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے کسی کا ایمان ضائع ہو جائے. اور یہ تو نہایت خطرے کی بات ہے، کیونکہ قیامت کے دن آخرت میں تو ایمان ہی کام آئے گا. ایمان اور نیک اعمال، سارا قرآن میں اسی چیز کے بارے میں بار بار یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ قیامت کے دن آخرت میں ایمان اور عمل صالح کام آئیں گے، ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے، اور کچھ کام نہیں آئے گا. نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ سٹیٹس کام آئے گا، نہ شہرت کام آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. صرف ایمان کام آئے گا اور نیک اعمال کام آئیں گے. اور ایسا نہ ہو کہ کسی کا ایمان سلب ہو جائے، اس کے نیک اعمال ضائع ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کیا.